السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام، طالبات، معلمین، معلمات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 139 تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج میری تقریر کا عنوان ہے اگر اب بھی نہ جاگے تو۔ الحمدللہ ہم اور آپ آج 7 اپریل اتوار کا دن ہے 2019، جامعہ ام القریٰ البنات ادونی کرنول آندھرا انڈیا کے 5ویں جلسے میں ہم اور آپ یہاں موجود ہیں۔ الحمدللہ 3 بچیوں کا ایک بیچ پہلا نکل رہا ہے۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں معلمین کو، معلمات کو، طالبات کو، ذمہ داروں کو۔ پہلے اللہ کا شکر کہ ہم اور آپ یہاں جمع ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا۔ میں ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر نواز دیوبندی کے حوالے سے، ڈاکٹر نواز دیوبندی نے جو کہا ان کے اشعار کے ذریعے ان کو ہمت دلانا چاہتا ہوں۔ سفر میں مشکلیں آئیں، سفر میں مشکلیں آئیں تو جرأت اور بڑھتی ہے، سفر میں مشکلیں آئیں تو جرأت اور بڑھتی ہے، کوئی جب راستہ روکے تو ہمت اور بڑھتی ہے۔ اب آپ لوگ بولیے گا مولوی صاحب شعر و شاعری شروع کر رہے ہیں۔ انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ، انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ۔ ہمت ہار رہے آپ؟ میں اکیلا ہی چلا تھا، کس کا شعر ہے یہ؟ میں اکیلا ہی چلا تھا، کس کا شعر ہے یہ؟ مجروح سلطان پوری کا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آپسی اختلافات، ارے بھائی مردوں کا راستہ کوئی نہیں روکتا، زندوں کا راستہ لوگ روکتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ تو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ جو سفر اختیار کرتے ہیں وہی دریا کو پار کرتے ہیں، جو سفر اختیار کرتے ہیں وہی دریا کو پار کرتے ہیں۔ یہ کس کا شعر ہے؟ ڈاکٹر نواز دیوبندی کا۔ اور اتنا اچھا شعر ہے کہ دوسرا مصرع دیکھ لیجئے۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ کامیاب ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کام کس سے لیا؟ اللہ ہر ایک سے کام لیتا نہیں، اور جس سے بھی اللہ کام لے لے اس کا کیا کہنا؟ چل کے تو دیکھیے مسافر کا راستے انتظار کرتے ہیں۔ اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں ذمہ داروں کو، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کام کرتے جائیے، آسانی کے ساتھ چلتا رہے گا۔ میرا عنوان ہے اگر اب بھی نہ جاگے تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوگا؟ بھائی زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہے زمین کا وارث بنا دے۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 128، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ زمین اللہ کی ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے زمین دے دیتا ہے، لیکن انجام نیک لوگوں کے لیے، مرنے کے بعد مومنوں کے لیے فائدہ ہے۔ میرے بھائیو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، حالات کا رونا کبھی نہیں رونے کا۔ مومن کسی سے نہیں ڈرتا ہے، مومن ڈرتا ہے کیا؟ کسی سے نہیں ڈرتا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ کہیں دیکھ لیجئے لو جہاد
کہیں گو رکشا کے نام پر مارا جا رہا ہے، 50 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا گیا۔ بوٹی کھانے کے چکر میں ہم اور آپ خود بوٹی بوٹی ہو گئے، لیکن بوٹی کھانا نہیں چھوڑا، روٹی اور بوٹی ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ الحمدللہ ہم لوگ تو گائے کو مانتے ہی ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورہ کا نام کیا ہے؟ سورۃ البقرہ، گائے والی سورہ۔ اس لیے ہم بولتے ہیں کہ بھارت دیش کا جانور اس کو گھوشت کیا جائے، اور بھارت سرکار سے یہ بھی آگرہ کرتے ہیں کہ جہاں جہاں میٹ سپلائی ہو رہا ہے، اپنا بھارت دیش سب سے زیادہ باہر سپلائی کر رہا ہے، تو اس کو روکا جائے، تبھی فائدہ ہوگا۔ اور جو بیچارے ماں کو بیچ دیتے ہیں اس کو بھی پکڑا جائے کہ ماں کو بیچتا کا ہے، بیچنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو بیچارے سیدھے سادھے لے جا رہے ہیں ان کو پیٹا جا رہا ہے۔ اور بڑے بڑے مسائل ہیں، ہمیشہ ہم سے ہی محبت کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی محبت کی دلیل دیجیے، آپ محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ کسی شاعر نے کہا، کھنڈر دیارے وفا کے کرید کر دیکھو، کھنڈر دیارے وفا کے کرید کر دیکھو، ہمارے نام کا پتھر ضرور نکلے گا۔ نام کا پتھر بتا دوں، بھارت کے میزائل مین کون ہے؟ ارے ساتھ تو دیجیے، ڈاکٹر APJ عبدالکلام۔ چائنا کے ساتھ جب پہلی جنگ ہوئی 1962 میں، سب سے بڑا چندہ ایک مسلمان نے دیا تھا۔ حیدرآباد کے نواب میر عثمان علی نے 5 ٹن یا 6 ٹن سونا دیا تھا، 5 ٹن سونا دیا تھا۔ لال بہادر شاستری جی اس زمانے میں بھارت کے پردھان منتری تھے، سونا لینے گئے تھے، تو بھارت کو بچانے میں تو ہمارا ہاتھ ہے۔ چائنا کی جنگ میں، پاکستان کی جنگ میں ایک ویر نکلا ہے، اس ویر کا نام کیا ہے؟ بھارت کی طرف سے لڑا، اس نے اپنی جان دے دی، اس کا نام ہے ویر عبدالحمید۔ ہم سے ہی بول رہے ہیں، ارے ہمارے مردے کا پیسہ کھایا جا رہا ہے، ہمارے مردے کا پیسہ کھایا جا رہا ہے۔ تاج محل کس نے دیا ہے؟ تاج محل کس نے دیا ہے؟ مسلمانوں کا ہے۔ کم سے کم 20 سے 25 کروڑ بھارت سرکار کے خزانے میں پیسہ جا رہا ہے، ہماری لاش کا بھی پیسہ وصول کیا جا رہا ہے۔ ہمایوں کا مقبرہ دلی میں 5 سے 10 کروڑ روپیہ بھارت کے خزانے میں جا رہا ہے۔ قطب مینار دلی میں ہمارا ہی ہے، اس سے بھی 5 کروڑ روپیہ لگ بھگ وصول کیا جا رہا ہے۔ اور لال قلعہ بھی دلی میں ہے، اس سے بھی پیسہ وصول کیا جا رہا ہے، اور ہم سے ہی کہتے دکھاؤ۔ میرے بھائی ہو، زمین اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہتے دے دیتے، لیکن عزت دینے والا اللہ، ذلیل کرنے والا اللہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26۔ کہہ دیجیے اے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے ملک دے دے، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بھارت دیش میں لگ بھگ مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی ہے۔ میرا رب تو وہ ہے کہ کسی کو چائے بنانے پر مجبور کر دے اور کسی چائے بنانے والے کے ہاتھ میں ملک دے دے۔ پردھان منتری جی ہمیشہ کہتے ہیں میں تو چائے بنایا کرتا تھا، اور یہ آپ لوگوں کی کرپا سے اور بھگوان کی کرپا سے آج میں پردھان منتری نہیں بلکہ میں پردھان سیوک ہوں۔ جادوگر ہے میرے بھائیو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، مومن کبھی نہیں گھبراتا، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے ہاتھ میں دے دیتا۔ ہمیں کیا دیکھنا ہے وہ ضروری۔ آئیے ذرا کچھ باتیں بتاؤں گا، ایمان کو مضبوط کر لیجئے، دنیا کی کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ کچھ واقعات بتاؤں گا۔ اس جیسے ادارے کی قیام کی ضرورت ہے، دینی ادارہ۔ بچپن سے اپنے بچوں کو ویسا بنائیے تاکہ ایمان بچا رہے۔ کچھ واقعہ بتاؤں۔ کون بنے گا کروڑ پتی؟ سیریل جانتے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، کون بنے گا کروڑ پتی؟ اس کے اندر ایک آدمی آیا اور اس نے کہا وہ بوڑھے ماں باپ کے لیے شیلٹر ہوم بنا رکھا ہے، اولڈ ایج ہوم۔ بوڑھے ماں باپ کو لوگ روڈ پر جو پھینک دیتے ہیں ننگے، اس کے لیے بنایا۔ 2-3 واقعہ اس نے سنایا ہے۔ آنکھ کھولنے کے لیے کافی ہے، کان کھولنے کے لیے کافی ہے، دماغ کھولنے کے لیے کافی ہے، سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ایک لڑکا اپنی ماں کو لے کر آیا اور ماں کو 5 سال سے ٹوائلٹ میں بند رکھا تھا۔ جب ماں کو لے کر آیا اولڈ ایج ہوم میں چھوڑنے کے لیے، آگے کا جملہ سن لیجئے،
تو ماں کا وزن صرف 12 کلو بچا تھا. کتنا؟ 12 کلو. اپنی ماں کو 5 سال ٹوائلٹ میں کیوں بند کیا؟ اس لیے بند کیا کہ 100 ایکڑ زمین ماں کے پاس تھی اور وہ چاہتا تھا لڑکا کہ پوری زمین میں لے لوں اور بہنوں کو نہیں دوں. اس لیے ماں کو 5 سال تک ٹوائلٹ میں رکھا. کالج میں پڑھنے والا بیٹا ہے, اسکول میں پڑھنے والا ہے. آج کل ہمارا فخر کرتے ہیں نا, ڈاکٹر, انجینئر, ماسٹر. میں ڈاکٹری کے خلاف نہیں ہوں, انجینئرنگ کے خلاف نہیں ہوں, ماسٹری کے خلاف نہیں ہوں. جب ایسا کھول کے بولتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب آپ تقریر میں ہنساتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ہنساتا ہوں؟ میں نہ ہنساتا ہوں نہ میں پھنساتا ہوں, بلکہ آئینہ دکھا دیتا ہوں. ڈاکٹر امتیاز صاحب وہاں بیٹھے ہوئے, دیکھ لیجیے. میرے بھائیو 12 کلو ماں کا وزن بچا ہے, 100 ایکڑ زمین. فائدہ کیا ہے؟ سن لیجئے گا, اگر بچوں کو ایسے پڑھائیے گا اور دینی مدرسے میں نہیں لائیے گا تو آگے چل کے بوڑھے ہونے کے بعد اولڈ ایج ہوم میں مرنے کے لیے تیار ہو جائیے. بوڑھے ہونے کے بعد اولڈ ایج ہوم میں مرنے کے لیے تیار ہو جائیے. میں بد دعا نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو ایک آشنکا ہے, افسوس جو ہے, ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے. کسی مولوی نے آج تک اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑا؟ شیخ صاحب برا نہ مانیے گا. دیکھیے شیخ صاحب مسکرا رہے ہیں. میرے بھائیو کسی مولوی نے چھوڑا؟ مولوی نے مارا پیٹا, راستے پر چھوڑ دیا, ننگا چھوڑ دیا. اس آدمی نے آ کر کون بنے گا کروڑ پتی میں آ کر بیان کیا اور کہا ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں, نوجوانوں کو ماں باپ کو مارتے ہیں, پیٹتے ہیں, گالی بات دیتے ہیں, کھانا پینا بند کر دیتے ہیں, دوا دارو نہیں کراتے اور ننگے ہی روڈ پر گھسیٹ کے چھوڑ دیتے ہیں. ایک واقعہ اور سن لیجیے. کم سے کم اس جیسے مدرسے اور جامعہ کی اہمیت تو سمجھ میں آئے گی. اگر مولوی صاحب کی بات سمجھ میں آ جائے تو آپ کا فائدہ, مجھ کو بھی کچھ ثواب ملے گا انشاءاللہ. سن لیجیے واقعہ. ایک آدمی کا باپ بیمار تھا, کوما میں چلا گیا, بیمار تھا. اس لڑکے نے کیا کیا, دھوکے سے اپنے باپ کا گھر بیچ ڈالا. سن لیجئے گا آگے. اور بات اگر اردو میری سمجھ میں نہ ہو تو ہاتھ اٹھا کے پوچھ لیجئے گا مولوی صاحب کیا بول رہے ہیں. میری اردو ذرا خراب ہوتی جا رہی ہے, لیکن پیغام خراب نہیں ہونا چاہیے. باپ کوما میں چلا گیا, بیٹے نے دھوکے سے باپ کا گھر بیچ ڈالا اور USA جانے کا, امریکہ جانے کا گرین کارڈ بنا لیا. باپ کوما میں ہے. اس کے بعد اس نے وہاں جانے کا ٹکٹ بنا لیا. فلائٹ پکڑنے سے 4 گھنٹہ پہلے اپنے باپ کو کوما سے نکلوا کے لایا اور کرائے کے مکان پہ لا کے بند کر دیا اور گھر میں چوہے ڈال دیے تاکہ تمام چوہے مل کر باپ کو کھا جائے. یہ اپنے بھارت دیش میں ہو رہا ہے. میرے بھائیوں ان جیسے مدرسے کی ضرورت ہے تاکہ جب بوڑھے ہو جائیں تو وہ سبق یاد رہے. ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے, ابا جنت کے دروازہ ہیں. حدیث سنن صحیح کتاب الجہاد حدیث نمبر 3104 معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں جاہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری امی ہے کیا؟ حل لک من ام, امی زندہ ہے کیا؟ بولے ہاں. فلزمھا فإن الجنۃ تحت رجلیھا, جا ماں کی خدمت کر, ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. ارے جس ماں کے پیر کا اتنا بڑا مقام ہے تو اس ماں کے سر کا کتنا بڑا مقام ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی؟ جس ماں کے پیر کا اتنا بڑا مقام ہے تو اس ماں کے سر کا کتنا بڑا مقام ہوگا. میرے بھائیو کہاں سے ملا ہے؟ دینی تعلیم سے ملا ہے. آج کل ہم اور آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم نہیں پڑھاتے. تو کیا صرف ماں ہی کی خدمت ہوگی, ابا کی نہیں؟ حدیث سنن ترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1900. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میرے ابا بول رہے ہیں میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. میرے ابا بول رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. میری امی بول رہی ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. دونوں طریقے کے جملے حدیث میں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ, یہ ابا جو ہے جنت کا بیچ والا دروازہ ہے. تو چاہتا ہے تو دروازے کی حفاظت کر یا دروازے کو توڑ دے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ سر امی کی خدمت کرو اور جنت میں چلے جاؤ. ارے ابا جنت کے دروازہ ہیں, جب تک ابا کھلیں گے ہی نہیں تو اندر گھسیے گا کیسے؟ آ رہی میری اردو سمجھ میں آ رہی؟ ارے جب ابا بند رہیں گے, کھلیں گے نہیں, ان کی خدمت نہیں ہوگی تو نہ دروازہ کھلے گا نہ ہم اور آپ جنت میں گھس پائیں گے.
نہ دروازہ کھلے گا، نہ ہمارا آپ جنت میں گھس پائیں گے۔ کہاں سے ملا ہے؟ ان جیسے جامعہ سے اور مدرسے سے ملا ہے۔ آج کل ہماری بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے، انجینئر بن رہی ہے، ماسٹر بن رہی ہے، اور کیا کیا نہیں بن رہی ہے، اور پھر بھاگ بھی رہی ہے۔ آئیے بھاگنے کے کچھ واقعات سنا دوں۔ اب یہ سناؤں گا تو لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب پول کھول ہیں۔ ہم پول کھول نہیں ہیں بھائی۔ پونا کا نام جانتے ہیں آپ لوگ؟ پونا مہاراشٹر کے اندر ہے۔ پونا جو ہے وہ اپنے بھارت دیش کا آکسفورڈ ہے۔ آکسفورڈ تعلیم کے معاملے میں آکسفورڈ ہے۔ پونا میں ہم لوگوں کو لگ گیا چونا۔ کیسے چونا لگا ہے مولوی صاحب بتا رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، پوری دنیا میں پان والا ہی ایک ایسا ہے جو بول کے چونا لگاتا ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ یعنی وہ پوچھتا کہ بھائی صاحب آپ چونا کتنا کھائیے گا؟ بقیہ دنیا میں لوگ ویسے ہی چونا لگا دیتے ہیں۔ اب ایسے بول دیتے ہیں کھول کے، تو بولے مولوی صاحب ہنساتے ہیں۔ شیخ صاحب میں ہنسایا؟ بھائی جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں۔ تو پونا میں لگ گیا چونا۔ اکتوبر 2016 سے اکتوبر 2017 تک، کان کھول کے سن لیجئے گا جن کو بھوت سوار ہے اعلیٰ تعلیم کا، اکتوبر 2016 سے اکتوبر 2017 تک 44 مسلم لڑکیوں نے اپنا دھرم چینج کر کے ہندو دھرم قبول کر لیا ہے اور ہندو کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ آج کل تقریر منہج پر بہت ہوتی ہے، سینے پر ہاتھ باندھو، رفع یدین کرو، صرف تقریر اسی پر، منہج منہج منہج۔ اچھی بات ہے بھائی، منہج پر بھی کیجئے، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن یہ سب جو مسائل ہیں اس پر بھی تو کبھی کبھی بولنا پڑے گا بھائی، سمجھے؟ بادل داس وشو ہندو پریشد کے بنگال کے، ان کا کہنا یہ ہے کہ 500 کرسچن اور مسلم لڑکیاں ہندو بن چکی ہے۔ اجو چوہان ہندو جاگرن منچ کے مکھیا ہیں، 1 دسمبر 2017 کو یو پی کے اندر کہا 2100 مسلم لڑکیاں اس کے ٹچ میں ہیں جو ہندو بننے کو تیار ہے۔ متھرا یو پی کی رہنے والی عرشی خان اروشی ہو گئی ہے۔ بمبئی کے اندر گونڈی کی رہنے والی پٹھان لڑکی، وہ کرلا انجمن اسلام، انجمن خیر الاسلام میں پڑھتی تھی، آتے جاتے ایک دلت ہندو لڑکے کے ساتھ اس کو عشق ہو گیا۔ عشق اندھا ہوتا ہے، نہ شکل دیکھے نہ عقل دیکھے، عشق اندھا ہو گیا عشق ہو گیا، اندھا تھا ہو گیا۔ اس لڑکی نے ضد کر لی میں شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی ورنہ جان دے دوں گی، مر جاؤں گی۔ یہ سب بہت چلتا، سمجھانے کے لیے جائے مولوی صاحب بھی سمجھانے جائے یا مولویاں نہیں جائے، ابا سمجھائیں یا امی سمجھائیں، جان دے دوں گی، زندگی بھر ایسے رہوں گی، اسی سے شادی کروں گی۔ اچھا، اور ماں باپ نے جو پالا پوسا ہے وہ کیا گئے کام سے تیل لینے چلے گئے؟ واہ بھائی واہ۔ ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ اس لڑکے نے یہ کہا کہ اگر آپ کو شادی کرنی ہے مجھ سے تو اپنا دھرم چھوڑنا پڑے گا۔ اس لڑکی نے اپنا دھرم چھوڑ دیا۔ اس کا نام تھا فرحین، وہ جھانوی ہو گئی اور شادی ہو گئی۔ جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد اس لڑکی کو ایک بچہ بھی ہوا، چاہے بچی یا بچہ، ایک بچہ ہوا۔ اس کے بعد اس کو پتہ چلا یہ لڑکا صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کرتی تھی، کمانے کے لیے جاتی۔ آج کل ہمارا بیٹیوں کو پڑھا رہے ہیں تاکہ کمانے کے لیے جائے۔ آج کل بہو ڈھونڈ رہے ہیں، کمانے والی ہے کیا، تاکہ گھر میں آپ کا بیٹا بیٹھ کے بولے بوا اے بابو بابو ممی آ رہی ہے۔ آج کل لوگ ایسے اسی چکر میں ہیں۔ تو کیا ہوا، وہ لڑکی جاتی کمانے جاتی، اپنے شوہر کا پیٹ پالتی اور اپنے بچے کا پیٹ پالتی۔ ابھی اکتوبر یا نومبر 2018 کو اس لڑکی نے خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لیا، وہ مر گئی، اپنی جان سے بھی چلی گئی اور اپنے ایمان سے بھی چلی گئی۔ میرے بھائیو، بہت سارے کیسز پڑے ہوئے ہیں، کورٹ میں چلے جائیے کورٹ میں۔ وہاں جب ان کے ماں باپ سے ملے، کا لینا دینا، چلی گئی وہ چلی گئی۔ کچھ ایسے ماں باپ بھی اب بے غیرت کہیں گے، پانی چو گیا ایسے لوگوں کا۔ میرے بھائیو، سدھار کی سخت ضرورت ہے۔ بیٹی کو بنائیے ایسے ادارے میں پڑھائیے گا تو ایسی بیٹی تیار ہوگی۔ کیسی بیٹی ہو تو ایسی، کیسی؟ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی۔ سنن نسائی کتاب النکاح حدیث نمبر 3344، واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد ولکنک رجل کافر وانا امرأۃ مسلمہ۔ ابو طلحہ، آپ نے جو شادی کا پیغام بھیجا ہے بہت اچھا ہے، لیکن آپ کافر ہیں، میں مسلمان عورت ہوں، تو یہ نکاح کیسے ہوگا؟ آپ اسلام قبول کر لیجئے، وہی مہر۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہی مہر۔ بیٹی ہو تو ایسی۔ آج کل دیکھ لیجئے ٹیوشن کلاسز، جہاں پر ہندو لوگ زیادہ ہیں وہاں ٹیوشن کلاسز کھولے جا رہے ہیں، کبھی آپ غور کیجئے گا۔
اور ہماری بچی وہاں جاتی ہے پڑھنے، اور لڑکا فون کرتا ہے، ہیلو فاطمہ کی ممی ہیں، انٹی گھر پر ہیں، فاطمہ کو ذرا بھیجیے نا، انٹی بول بول کے گھنٹی مار دیتا ہے۔ اب دیکھیے، اب ایسی اردو بول دیا تو لوگ بولتے ہیں ناراض ہو جائیں گے۔ ابھی انٹی بول بول کے گھنٹی مارتا کہ نہیں مارتا؟ ٹیوشن پڑھانے کے بہانے وہ کہاں لے کے بھاگ رہا ہے؟ ایک جگہ میں بال کٹا رہا تھا بمبئی میں، بولے مولوی صاحب بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کاہے تکلیف ہو رہی ہے بھائی آپ کو؟ برقع والی لڑکی سب پھٹپھٹیا پر موٹر سائیکل پر بیٹھ بیٹھ کے کہاں کہاں جا رہی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، من تو کرتا ہے اس لڑکے کو پیٹ دوں۔ میرے بھائیو، ہماری اور آپ کی اولاد خراب ہو رہی ہے، خراب کرنے میں یہ موبائل شریف کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اب میں موبائل کے خلاف نہیں ہوں، ورنہ آپ لوگ ابھی بول دیجیے گا کیسے مولوی صاحب کو بلا کے لے آئے ہیں یہاں کے ذمہ دار، موبائل ہی کو حرام کر رہے ہیں، اس کے غلط استعمال کے خلاف ہیں۔ آئیے واقعہ سنا دیتا ہوں، نام نہیں لوں گا جگہ کا۔ ایک عورت جو کرسچن تھی اپنی مسلم بیٹی کو موبائل دلوا دیا، وہ مدرسے کی پڑھی تھی، کہا میری بیٹی موبائل استعمال کرے گی، موبائل کے آپ نقصان دیکھ لیجئے۔ اب موبائل پر بات ہوتے 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 ایک دن یہ مسئلہ آ گیا، یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں، کہ اس لڑکی نے جو مدرسے کے بھی پڑھی ہوئی ہے لیکن موبائل کا غلط استعمال، ایک کرسچن لڑکی کے ساتھ شادی کر لی، یہ کہہ کے کہ آگے چل کے میں مسلمان بنا لوں گی۔ اب آگے کیا ہوگا پتہ نہیں، لوگوں نے بہت سمجھایا نہیں مانی۔ ایک لڑکا، میں ایک جگہ گیا ماشاءاللہ نماز میں حاضر تھا، اس کی ممی پیچھے پڑ گئی۔ آج جو اولاد ہماری خراب ہو رہی ہے میرے بھائیوں، جاگنے کی ضرورت ہے۔ امی کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے اولاد کو خراب کرنے میں۔ آج کل ہمارے بچے ٹک ٹاک بہت کھیل رہے ہیں، گانا ہونا، پب جی گیم بہت چل رہا ہے، یہ سب بھی جاگنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ ہمارے نوجوان پوری پوری رات جاگتے۔ اب ایک جملہ بولنے دیجیے، چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجیے تو رونا بند۔ غور سے سنیے گا، بس جملہ ہی پیغام ہے۔ چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجیے تو رونا بند، بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجیے تو رات بھر سونا بند۔ اردو آئی سمجھ میں؟ اسماعیل بھائی سمجھ میں آ گئی نا؟ اسماعیل بھائی نا، دیکھیے، چھوٹے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجیے تو رونا بند، اور بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیجیے تو رات بھر سونا بند۔ ختم ہوا کیا؟ اب عورت نے ضد کر لیا کیونکہ ابا باہر کما رہے تھے، میرے بیٹے کو ملنی چاہیے موبائل، فوٹو والا موبائل، اینڈرائڈ موبائل بولتے ہیں۔ اب میری انگلش بھی ذرا کمزور ہے اور اردو بھی میری کمزور ہے، اس لیے معاف کر دیجیے گا، لیکن پیغام جو دے رہا ہوں وہ نیت الحمدللہ صحیح ہے۔ میرے بیٹے کو ذرا اینڈرائڈ موبائل چاہیے، ڈاکٹر صاحب انگلش کو معاف کر دیجیے گا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹھیک ہے ابا نے خرید کے دے دیا۔ وہ لڑکا دن بھر اسی پر لگا رہا اور ایک ہندو لڑکے کے ساتھ پھنس گیا۔ اب پاپا کو بول رہا جب میں شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا۔ لڑکے کو خراب کس نے کیا؟ ممی نے کیا۔ اب جب ممی کو بولنے کے لیے جائے تو ممی نے ہی اپنے شوہر کو گھر سے باہر نکال دیا۔ ارے میرا بیٹا ہے، ارے ابھی جوانی میں عیش نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ اب ایسی ممی جس گھر میں رہے گی تو اس گھر کا کواڑا نہ ہو جائے گا۔ بیچارے نے اپنا گھر چھوڑ دیا، ابا نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ پھر کچھ دن کے بعد فون کیا، مولوی صاحب میری بیوی نے خود مجھ کو میرے گھر سے نکال دیا۔ ابھی پھر فون کیے تھے کہ اب سیٹلمنٹ کے لیے آیا ہوں۔ تو جب ایسے امی اور ابو، بیچارے ابو نے بڑی محنت کی اور امی نے ایسا کر دیا۔ کتنی امی بولتی ہے کہ ارے ہمارا کچھ چلتا نہیں، ارے ٹوٹل تو آپ ہی چلا رہی ہیں، پورے مسئلے تو آپ ہی دیکھ رہی ہیں، فالتو شکایت کرتی ہیں، ناشکری ہو گئی ہیں، بڑے مسائل ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، ان جیسے مدرسے کی بڑی اہمیت ہے، لا کے رکھنا ضروری ہے اپنے بچیوں کو، اور شیخ صاحب نے کہا آگے بچوں کا بھی ہے فائدہ۔ سدھار کے لیے میں عام بات کر رہا ہوں، جگانے کے لیے ایک دو بات بیان کر کے آپ سے رخصت ہوں گا۔ مسلکی اختلافات کی وجہ سے بھی بڑے مسائل پیدا ہو گئے۔ آپ دیکھ لیجئے بھائی، آپ جس کو مانتے ہو لیکن دوسرے کو نہیں مانتے تو کیا اس کی مسجد توڑ دو گے؟ اس میں علماء کا بڑا ہاتھ ہے، علماء ہی اکثار ہے۔ حال ہی نے کہا تھا، بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی، گناہگار بندوں کی تحقیر کرنی، مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی، یہ ہے عالموں کے ہمارے طریقہ، یہ ہے ہادیوں کے ہمارے سلیقہ۔ میرے بھائیو، پوری دنیا جاگ گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کے اندر 15 مارچ 2019 کو، صحیح بول رہا ہوں نا، جمعہ کے دن کرائسٹ چرچ میں 2 مسجدوں پر ایک آتنکوادی نے حملہ کیا،
50 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے، زور سے بولیے آمین۔ ایک بڑا پیغام گیا ہے اس کے بعد سے، اور جو لوگ زخمی ہیں اللہ تعالیٰ جلد سے جلد ان کو صحت دے دے، آمین۔ آہا کیا پیغام آیا! 22 مارچ 2019 جمعہ کے دن النور مسجد کے سامنے وہاں کی جو پردھان منتری ہے، پرائم منسٹر ہے، وزیر اعظم ہے، ایک لیڈی ہے، وہ آئیکن لیڈی ہے، مثالی لیڈی ہے، کیا کہنا اس کا! اگر ویسی پردھان منتری ہو جائے، یا ویسے پردھان منتری کوئی ہو جائے، یا ویسا وزیر اعظم ہو جائے، پریسیڈنٹ ہو جائے، پوری دنیا کے پردھان منتری ویسے ہو جائیں، آہا انسانیت کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا! کاش! ارے اور کچھ سننا چاہتے ہیں؟ کاش! ہر ایک ملک کو ویسے پردھان منتری ملنا مشکل ہے بھائی۔ مجھے تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی یاد آ گئے، اس عورت نے تو انسانیت کا جو پیغام دیا ہے، کیا بیان کیا جائے! تعزیت کے لیے جلسہ ہوا، مسلم لیڈی کو گلے لگایا، السلام علیکم کہہ کے اپنا درس شروع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی، اور سر کے اوپر اسکارف بھی، دوپٹہ بھی لے لیا۔ پوری دنیا میں دوپٹے کا پرچار کس کے ذریعے ہو گیا؟ اللہ اپنے دین کی خدمت کسی سے بھی لے لیتا۔ میرے بھائیو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے دوپٹے کو نکال کے پھینک دیا ہے۔ ہماری بیٹی کیا پہنتی ہے؟ پھٹی پینٹ۔ اب ایسے بات کروں تو لوگ بولتے رہے مولوی صاحب کیا ہیں آپ؟ کسی شاعر نے کہا کمی لباس کی تن پہ عجیب لگتی ہے، کمی لباس کی تن پہ عجیب لگتی ہے، امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے۔ پورا پینٹ پھٹی ہوئی سب چل رہے۔ ہمارے کچھ نوجوان بھی پھٹی پینٹ پہن رہے ہیں، کان میں بالی، ہونٹوں پہ لالی اور منہ پہ گالی، دیکھ لیجیے یہ سب چل رہا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں، سلوٹ کرتا ہوں وہاں کی پردھان منتری کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی۔ میرے بھائیو مسلکی علماء کو چاہیے یہ حدیث آپس میں سنائیں، اور مسلک کی نہیں بلکہ مذہب کی تبلیغ ہونی چاہیے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، مجھے اپنوں نے لوٹا غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ جو درد ملا اپنوں سے ملا، غیروں سے شکایت کون کرے، جو درد ملا اپنوں سے ملا، غیروں سے شکایت کون کرے، جو زخم دیا پھولوں نے دیا، کانٹوں سے شکایت کون کرے۔ میرے بھائیو مسلکی اختلافات ختم کر دیجئے، اللہ کے واسطے اس عورت سے سیکھ لیجئے۔ میں علماء سے کہتا ہوں، اس عورت نے جو حدیث پڑھی تھی، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2586، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مومنوں کی مثال آپس میں پیار محبت میں ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم میں بخار لگ جائے تو پورے جسم کو بخار لگ جاتا ہے۔ میرے بھائیو کلمہ پڑھنے والے مسلمان پوری دنیا میں جہاں بھی بستے ہیں، اگر ان کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو اس کی چبھن ہمارے دل میں اگر محسوس ہے تو ہم مسلمان، ورنہ ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں۔ یہ تو مسلکی بات ہو، اپنے ہم مسلک علماء بھی ایک دوسرے کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ وہ کیا؟ اس کو بلا رہے ہیں تو میں نہیں آؤں گا، اس کو کئی کو بلا رہے ہیں میں نہیں آتا۔ اچھا، حسد حسد حسد، بھائی کاہے کو؟ بھائی دعا کیجئے، سب کا اپنا اپنا نصیب ہے۔ جل گئے حسد میں، اور حسد میں اتنا جل گئے ختم، حسد اندر جا کے ٹوٹ پھوٹ ہو گیا، نکل ہی نہیں رہا، جلن بڑھ گئی۔ بھائی کاہے کو کسی کو ترقی کو دیکھ کے جلتے نہ ہے؟ جونیئر اور سینئر کا بھی بہت مسئلہ چل رہا ہے، جو لوگ ریال دینار درہم کھا رہے ہیں، بیچارے دوسرے لوگ جو چھوٹے موٹے دعوتی کام کرتے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا کیا، انبیاء نے لیا کیا، صحابہ کا دور کیسا تھا، ہم ایئر کنڈیشن میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، خود پیسہ اٹھا رہے ہیں اور دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میرے بھائی ہو ایسا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے واسطے ایک ہو جائیے، ایک آواز رکھیے، ورنہ علماء کا مقام اور مرتبہ اور گھٹ جائے گا۔ آج ہم نے اور آپ نے امام صاحب کی حالت کیا بنا ڈالی ہے، ختم 6 مہینے میں امام چینج۔ بولی شارف صاحب سے میں کہا کہ آپ امام نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو 10 سال ہو گئے،
اب ایک واقعہ سنا دوں، ایسا نہ ان کے متولی صاحب اس واقعہ کے بعد اب ان کے پیچھے پڑ جائیں۔ 10 سال ہو گیا، آئے امام صاحب آئیے بیٹھتے ہیں، آگے بڑھ گئے۔ دیکھیے امام صاحب 10 سال میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ملی، جب نہیں ملی، یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں، کوئی غلطی نہیں ملی، اس لیے ہم لوگوں کا من کرتا ہے متولی لوگوں کا آپ کو نکال دیا جائے، اس لیے بوریا بستر بند کر کے چلے جائیے، پورا باندھ لیجئے بوریا بستر باندھ لیجئے اور چلے جائیے۔ ایک جگہ میں دیکھا ایک مسجد کے اندر پنچنگ مشین لگی ہوئی ہے، یعنی امام صاحب کتنی مرتبہ باہر گئے اور کتنی مرتبہ گھر پر آئے، پنچنگ مشین لگا دیا ہے، یعنی کتنی مرتبہ مسجد میں گئے اور مسجد سے آئے۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم، جتنی کڑی نگاہ ہم اور آپ اماموں پر رکھتے ہیں، اگر اپنی بیٹی پر رکھیں، بیٹے پر رکھیں، بیوی پر رکھیں، بہن پر رکھیں، ماں پہ رکھیں، تو سدھر نہ جائے۔ اپنی بیوی کے لیے پنچنگ مشین کب لگائیے گا؟ اپنی بیٹی کے لیے پنچنگ مشین کب لگائیے گا؟ اپنے بیٹے کے لیے پنچنگ مشین کب لگائیے گا؟ صرف مولوی کے لیے پنچنگ مشین؟ اب میں متولی صاحب سے آگرہ کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، اللہ کے واسطے آپ پنچنگ مشین نہ لگائیے گا۔ کہیں کہیں خادم صاحب کو متولی حضرات اپنے پوتے پوتری کا پھلیا دھونے کے لیے اس کی بیوی کا استعمال کرتے ہیں۔ گھر کے اندر جھاڑو مارنے کے لیے خادم صاحب بیوی جاتی ہے، اور خادم صاحب جو ہے بچے کو اسکول پہنچاتے ہیں۔ ارے آپ کا خادم ہے کہ وہ مسجد کا خادم ہے؟ سدھر جائیے۔ مسجد سے جو لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، شیخ سدیش، شیخ شرائم، ان کے پاس خود کی گاڑی ہے کہ نہیں ہے؟ 50 امام کا نام بتا دیجئے ان کے پاس خود کی گاڑی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بتا سکتے ہیں آپ؟ خود کا مکان ہے؟ کیا شیخ سدیش، شیخ شرائم صاحب کے پاس خود کا مکان نہیں ہے؟ سدھریے، اپنے علماء کی عزت کیجئے بھائی، وہی نہ ہوگا ہمارے امام ہے وہ، آپ ان کو پھٹکارتے رہیے گا تو کموا کیسے چلے گا بھائی؟ ہر چیز میں سدھار کی ضرورت ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک بات اور، آج کل مولانا لوگ بھی سوچتے یار سب نے تھکا دیا، اس لیے وہ لوگ بھی اپنے بچے کو ہم مولوی نہیں بنا رہے ہیں، نہیں، ڈاکٹر، انجینئر، ماسٹر، پیسہ پیسہ پیسہ، جبکہ عزت یہی دینی تعلیم کی وجہ سے ملی ہے بھائی۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 86 حدیث نمبر 5027، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کا بہتر ہوا جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اگر آندھرا پردیش سرکار یہ اعلان کر دے کہ جتنے حافظ قرآن ہیں سب کو سرکاری نوکری ملے گی، تو بولیے ہر گھر میں ایک حافظ تیار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب آ رہی اردو سمجھ میں؟ اور اللہ بولتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہے ان کے لیے مقام ہے، پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور جنت لے جا، اور ماں باپ کو بھی بلایا جائے گا۔ مسند احمد جلد نمبر 5، وَيُقْصَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْن لَا يُقَوَّمْ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا، حافظ قرآن کے ماں باپ کو بہترین لباس پہنایا جائے گا۔ وہ دونوں پوچھیں گے بِمَا كُسِينَا هَٰذِهِ، ہم کو کاہے کو پہنایا جا رہا ہے؟ کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ، تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا ہے۔ شیخ صاحب اپنے یہاں حفظ کا نہیں ہے کچھ لڑکیوں کے لیے؟ کھولیے بھائی، ذمہ داروں سے کہتا ہوں کھولیے حفظ کا، تاکہ وہاں تاج پہننے کو ملے بھائی، بچے کو خود کو بہترین کپڑا پہننے کو ملے۔ تو بھائیو حافظ بنائیے گا نا انشاءاللہ۔ اسی طرح اپنی بچیوں کا داخلہ کرائیے گا، نکوا نہیں کٹائے گی، یہ ناک، بیٹی ناک نہیں کٹائے گی انشاءاللہ۔ دوسری جگہ جائیں گے تو ذرا مسئلہ ہو جائے گا۔ اخیر میں تمام کے لیے دعا کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ جتنے لوگ موجود ہیں حاضری کو قبول فرما لے، جنت میں داخلہ دے دے، پریشان حال پریشانی کو دور کر دے، جن کے بچے بگڑے ہوئے اللہ تو سدھار دے، پھر اسی طرح جو اچھے اللہ ذخیر آخرت بنائے۔ جن لوگوں نے یہ مجلس سجائی ہے اللہ ان کے میزان حسنات میں جگہ دے دے، اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ اور میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74 ہے۔ ہمارے رب ہماری بیویوں میں سے، ہماری اولاد میں سے ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔